السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ علی نعمت الاسلامی وکفا بہا نعمہ۔ آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ آج ہم سورہ جن سے ابتدا کرتے ہیں۔ اب ہم 29ویں پارے کے ہاف میں پہنچ چکے ہیں۔ جن جو ہیں ان کا ذکر قرآن کے اندر آتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ 3 ایسی مخلوق ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی، ان میں فرشتے ہیں۔ ان کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انسانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، اور جنوں کے بارے میں بتایا کہ جنوں کو آگ سے بنایا۔ جن لٹرلی اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز جو چھپی بھی ہوئی ہو، سم تھنگ وچ از ہڈن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ Say it has been revealed to me that a group of jinn has listened and said, indeed we have heard a wonderful Quran۔ تو یہ پہلی جو آیت ہے ہم دیکھ رہے ہیں، اس میں جو ذکر کیا ہے کہ کچھ کچھ یہ وحی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی پر کی گئی کہ ان سے کہہ دو کہ مجھ پہ یہ بات وحی کی گئی ہے کہ کچھ جنوں نے مجھ سے سنا، اور پھر انہوں نے اپنی قوم کو جا کے کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جنوں کو نہیں دیکھا تھا، نہ ہی ان کو یہ معلوم تھا کہ یہ جو جن ہیں ان کے یہ تلاوت ہے اس کو سن رہے ہیں، مگر یہ ان کے اوپر جو تھا یہ پھر نازل کیا وحی کے تھرو۔ تو جنہوں نے یہ سنا، قرآن کو سنا، اوبیسلی وہ عربی سمجھتے ہوں گے، اسی لیے کہ جب بھی انہوں نے اس کو اپریشیٹ کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں بہت پسند آئی یہ جو آؤٹ پٹ بیوٹی آف قرآنک لینگویج ہے، اور اس کا ان کے اوپر بڑا اثر ہوا۔ نہ صرف ان پہ اثر ہوا بلکہ ان کی کہتے ہیں نا پوری زندگی جو اسے تبدیل ہو گئی۔ تو کیسے ایک دفعہ قرآن سننے سے آپ دیکھیں کہ ان کی پوری زندگی تبدیل ہو گئی؟ ہاؤ کم؟ یہ کیسے ہوا؟ تو قرآن اس کے بارے میں بتاتا ہے کہ انہوں نے جب قرآن کو سنا تو بڑی فوکس کے ساتھ سنا، بڑی توجہ کے ساتھ سنا، ایک اٹینشن کے ساتھ سنا۔ یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا، that guides to the right way, so we have believed in it and we will never associate a partner with our Rabb۔ تو اب انہوں نے کیا کہا اس قرآن کو سننے کے بعد کہ جو ہمیں نیکی کی طرف، ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے، تو ہم اس پہ تو ہم ایمان لے آئے، اور جو اپنے رب کی کسی کو شریک، اور اپنے رب سے ہم کسی کو شریک بھی نہ ٹھہرائیں گے۔ تو فوراً ان کو جو بیسک میسج ہے نا اسلام کا، بیسک میسج قرآن کا جو ہے، اور وہ یہ کہ شرک سے دور رہنا، یہ دیکھیں کہ انہوں نے فوراً پک اپ کر لیا کہ یہ جو کلام ہے، پہلی بات انہوں نے کیا کہی کہ یہ کلام جو ہے یہ تو رہنمائی کرتا ہے رشد کی طرف، سچ کی طرف، حق کی طرف، ٹروتھ کی طرف، نالج کی طرف، بہتری کی طرف، نیکی کی طرف، تمام آل دا گڈنس جس کو ہم کہتے ہیں اس کی طرف یہ جو کلام ہے انسان کو لے کے جاتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ کتنا اہم چیز ہے کہ جنہوں نے فوراً پک کر لیا۔ اس کا قرآن کا جو مقصد ہے کہ قرآن کیوں نازل کیا گیا، کہ یہ کلام جو ہے صرف اس لیے نہیں کہ اس کو آپ پڑھیں، مگر اس کلام کو پڑھنے کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہدایت ہے۔ اور یہ انہوں نے فوراً یہ بھی ارادہ کر لیا کہ ہم جو ہیں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ ہم شرک سے دور ہو جائیں گے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، and that exalted is the glory of our Rabb, he has taken neither a wife nor a son۔ تو انہوں نے دوسری چیز بھی یہ دیکھی کہ ہمارے رب کی شان جو ہے وہ بہت بلند ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، کہ اللہ کی شان تو بہت اونچی ہے، اسے بہت بالاتر ہے اس چیز سے کہ اس کا کوئی خاندان ہو یا اس کی کوئی بیوی ہو یا اس کا کوئی بیٹا ہو۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، and that the fools amongst us used to attribute to Allah extreme absurd things، کہ جو ہم میں سے بیوقوف تھے، ہم میں سے بعض جو بیوقوف تھے وہ اللہ پہ تو تھے نا بہت جھوٹی باتیں بنایا کرتے تھے۔ وَأَنَّ ظَنَنَّا أَلَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، and that we thought that human and jinn would never attribute a lie to Allah۔ تو انہوں نے دیکھی کہ یہ بیان بھی کر دیا کہ ہم پہلے کیوں گمراہ تھے، اس کا بھی ان کو ریزن جو ہے نا ایک دم قرآن کو سننے کے بعد ان کو سمجھ آ گیا کہ ریزن وائی وی ور ویورڈ، کہ ہم گمراہی میں تھے، وہ اس لیے تھے کہ ہم تو اعتماد کرتے تھے انسانوں پہ اور جنوں پہ، کہ کوئی جو ہے نہ انسان اور جن جو ہے وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ جو ہے نا وہ نہیں بولے گا، کہ ہی ول نیور لائی اباؤٹ اللہ۔ یہ دیکھیے ان کا کتنا اعتماد تھا۔ اب جب جنہوں نے قرآن کو سنا تو ان کو یہ احساس ہوا کہ جناب یہ جو تھا کہ لوگ جو تھے اور جن جو ان سے کہتے تھے وہ تو ایک بالکل واضح جھوٹ تھا۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، and that some men
from human beings used to seek refuge with individuals among the jinn and thus they increase them in arrogance. بہت سارے کلچرز کے اندر، بہت سارے معاشروں کے اندر، سوسائٹیز کے اندر جو جنوں کو بڑا ایک کہتے ہیں نا اونچا مقام دیا جاتا تھا، اب بھی دیا جاتا ہے. تو لوگوں کا لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ جن جو ہیں ان کے پاس شاید ایسے کوئی علم ہے کہ وہ مستقبل کے بارے میں ہمیں کچھ بتا سکتے ہیں، دے کین ٹیل اباؤٹ فور ٹیل دا فیوچر. تو لوگوں نے جو تھا بہت زیادہ اہمیت جب جنوں کو دینی شروع کر دی اور ان سے خوف بھی کھانا شروع کر دیا جنوں سے، تو جنوں نے دیکھا کہ بھئی یہ تو اشرف المخلوقات ہے، یہ تو ہم سے پناہ مانگ رہا ہے، یہ سیکنگ ریفیوج ود اس. تو ان کا جو تکبر ہے اور ان کا جو غرور ہے وہ اور بڑھ گیا. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا, and that they thought that you thought that Allah will never resurrect anyone. تو ان کے اندر یہ بھی ایک بڑی غلط فہمی تھی جنوں کے اندر، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں انسانوں کے اندر بھی ہوتی ہے کہ بھئی اس موت کے بعد جو ہے اور کوئی زندگی نہیں ہوگی. دس ڈیتھ از دی فائنل اینڈ، کہ جب یہاں موت ہو جائے گی تو معاملہ ختم ہو جائے گا. اور دوسری یہ بھی چیز انہوں نے نوٹ کی کہ ان کو یہ بھی ایک غلط فہمی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی اور اب پیغمبر جو ہے یا رسول نہیں بھیجے گا. یہ جو تسلسل ہے نا پروفٹ ہوڈ کا، نبوت کا، یہ اب ختم ہو چکا ہے. اب جب دیکھا جنہوں نے کہ جب جن دیکھتے تھے تو وہ تھوڑے سے حیران بھی ہوئے کہ آسمان جو تھا اس زمانے کے اندر بڑا ہی اس میں بہت ہی پہرا ہوا کرتا تھا. اٹ واز ویری کلوزلی گارڈیڈ. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا, and that we sought to reach the sky but we found it filled with stern guards and flames. تو اب تک جو جن تھے وہ تو اڑتے پھرتے تھے مے بی آسمانوں کے اندر اور ادھر سے ادھر وہ چھپ بھی جایا کرتے تھے. تو عام دنوں کے اندر جو تھا، عام دنوں کے اندر بھی جو ہے جو جنوں میں خاص طور پہ جو شیطان ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے یعنی کہ گارڈز ان کے لیے کیے ہیں، ایسا پہرا ان کے لیے رکھا ہوا ہے کہ وہ جناب وہ جو ہے چیزیں نہ سن سکے. مگر خاص طور پہ آج کل کے زمانے کے اندر، اس زمانے کے اندر جب یعنی کہ یہ قرآن کی جو نزول ہو رہا تھا تو وہی کے نزول کے زمانے میں انہوں نے دیکھا کہ یہ جو گارڈز ہیں ان کو بہت زیادہ ری انفورس کر دیا گیا. ایک بڑی غیر معمولی سی سچویشن انہوں نے دیکھی. تو جب جنہوں نے یہ ایسی غیر معمولی سچویشن دیکھی تو ان کو یہ تجسس ہوا، دے بیکیم ریئلی کیوریس کہ کیوں ایسا غیر معمولی اقدام لیے جا رہے ہیں آج کل آسمانوں کے اندر. تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنا ایک گروہ جو ہے دنیا میں بھیجیں گے تاکہ وہ جا کے تحقیق کرے کہ بھئی یہ انیوژول ایکٹیویٹی جو ہے یہ کیوں ہو رہی ہے. تو یہی ایک گروپ تھا جو کہ جنوں کا آیا اور اس نے پھر قرآن کو سنا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور پھر ان کو یہ احساس ہوا کہ دا ریزن وائی کہ آج کل اس قدر جو پروٹیکشن ہے آسمانوں کے اندر وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یعنی کہ یہ جو وحی ہے اس کا نزول ہو رہا ہے. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا, and that we used to sit at places therein to listen, but if one will try to listen now he will find a flame of ambush for him. تو یہ ساری جو آسمانوں میں حفاظت تھی وہ اس وجہ سے اب ان کو ریئلائز ہوا کہ وہی جو تھی اس کا نزول تھا، اور جن جو تھے اس کے اوپر اپنا اظہار خیال کر رہے ہیں اس ان حالات کے اوپر. وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَنْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا, and that we did not know whether an evil is meant for those on the earth or their Rabb has intended for them some good. تو یہ جب انہوں نے غیر معمولی اقدام دیکھے آسمانوں کے اندر تو انہوں نے آپس میں یہ ڈسکشن جو کیا، جنہوں نے کہا کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کیا فیصلہ کیا ہے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کوئی عذاب ہے دنیا والوں پہ بھیج رہا ہے، یا تو کوئی اور نئی چیز ہے، کوئی وحی جو ہے اس کی ابتدا ہو رہی ہے. اور دیکھیں انہوں نے پھر یہ بھی انہوں نے اس میں یہ کہا کہ جو وحی جو ہے اس کا کیا مقصد ہے، رشدہ، کہ یہ راہ راست پہ لانے کے لیے ہوتے. دا ہول پرپز آف دیز ریولیشن از کہ انسانوں کو راہ راست پہ لے آیا جائے. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا, and that some of us are righteous and some of us are otherwise, and we were on different ways. تو انہوں نے اپنے بارے میں بھی، جنہوں نے اپنی جو کمیونٹی تھی اس کے بارے میں جن نے کیا کہا کہ اور کچھ ہم میں سے جو تھے وہ نیک ہیں اور کچھ ہم میں سے جو ہیں وہ مختلف طریقوں پہ ہیں، یعنی کہ وہ دے آر آن اے ڈفرینٹ پاتھ. تو یہ جو ان کا بھی دیکھتے ہیں کہ جن کی جو کمیونٹی ہے یہ بھی بٹی ہوئی تھی، جیسے کہ ہم دیکھیں نا انسانوں کے اندر ایک فیکشنز بنے ہوئے ہیں، اور اس پہ ان کو کائنڈ آف ایک افسوس بھی ہے کہ یہ جو ہماری تقسیم کی ہو گئی ہے اس پہ ان کو بھی افسوس ہے کہ کچھ ہم میں سے نیک ہیں اور کچھ ہم میں سے بدکار ہیں. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن
نعجز اللہ فی الارض ولن نعجزہ حربا. And that we have now believed that we can never frustrate Allah on the earth, nor can we escape him by flight. تو ان کو یہ بھی ایک اب اس کو دے ریئلی ریئلائز کہ بے شک ہم نے اب یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم اللہ کو جو ہے زمین میں بھی عاجز نہیں کر سکتے اور نہ ہی کہ بھاگ کر سکتے، بھاگ کے بھی عاجز کر سکتے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ذرا بھی اگر کسی میں بھی خوف ہو، چاہے انسان ہو چاہے جن ہو، اس میں ذرا بھی خوف ہو تو اللہ کا کسی میں بھی خوف ہو تو وہ یہ جان لے گا کہ اللہ کی کتنی مائٹ ہے، کس قدر اللہ تعالیٰ جو ہے نا بلند ہے، سپریم ان مائٹ ہے، کہ کوئی اس سے بچ نہیں سکتا. ہر ایک چیز جو ہے وہ اللہ کے اختیار میں ہے. نو بڈی کین فلی فرام ہم، اس سے بھاگ نہیں سکتا. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ بھائی جس سے ہم بھاگے نہیں سکتے ہم اس کی طرف بھاگیں. ہاں تو ہم اس راستے کے اوپر چلیں کہ جو راستہ ہمیں اس کی طرف لے کے جاتا ہے. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا. And that when we heard the guidance, we believed in it. So whoever believes in his Rabb, he will neither fear loss nor oppression. تو یہ بھی انہوں نے میسیج جو ہے قرآن کا کیسے جلدی سے پک کر لیا کہ اور جب ہم نے ہدایت کی بات سنی تو ہم اس پر فوراً ایمان لے آئے. پھر جو ہمارے رب پہ ایمان لائے، جو رب پہ ایمان لائے، نہ تو اس کو کوئی نقصان اٹھانا پڑے گا، نہ جو ہے اس پہ کوئی ظلم ہوگا. تو دیکھیے کہ یہ جو ہے نا انہوں نے یہ جان لیا کہ ہمارا کامیابی جو ہے نا، کامیابی اس دین میں اور دنیا میں جو ہے وہ کس کے اوپر ہے کہ ہم اس پیغام کو، یہ جو دعوت ہے قرآن کی، اس انویٹیشن کو ہم قبول کریں. آپ یہاں دیکھیں کہ یہ جن جو ہے بار بار یہ ہدایت کا ورڈ یوز کر رہے ہیں قرآن کے لیے، اور یہ واضح کر رہے ہیں کہ قرآن کا جو نزول ہے اس کا جو مین مقصد ہے وہ صرف تلاوت نہیں ہے، وہ صرف برکت نہیں ہے، مگر ریئل اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہدایت انسان اس سے حاصل کرے. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا. And that some of us are Muslims and some of us are unjust. Now those who submitted to Islam have found out the right path. تو جیسے کہ یہ نزول ہوا وحی کا، تو اس طرح اس میں دیکھیے جب وحی کا نزول ہوا تو انسانیت جو تھی وہ بھی دو گروہوں کے اندر بٹ گئی. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جن جو تھے ان میں بھی یہی ڈویژن تھا، ان کی بھی جو کمیونٹی تھی، ان کی جو قوم تھی، اس میں بھی اس قسم کی دو ڈویژن تھے کہ ان میں سے کچھ جو تھے وہ نافرمان تھے اور کچھ جو تھے وہ فرما بردار تھے. تو کچھ جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کا جو تھا پیغام کو ماننے لگے اور کچھ نے اس پیغام کو ٹھکرا دیا. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. As for the unjust, they have become the firewood for hell. وَأَلَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. And if they had kept to the right way, we would have given them drink of abundant water. کہ اگر تو وہ اللہ کے راستے پہ چلتے اور اس راستے پہ چلتے ہوئے ثابت قدم رہتے تو اللہ تعالیٰ تو ان کے اوپر جو ہے نا بہت بارش ان پہ بھیجتا. یہ جو بارش ہے یہ قرآن اس کو یوز کرتا ہے ہر چیز کے لیے، یعنی کہ ہر رزق کے لیے جو ہے وہ بارش سے ہی اس کی تشبیہ دی جاتی ہے کہ انسان کے پاس فراوانی ہو، چاہے مال و دولت ہو، چاہے اولاد ہو، چاہے فصل ہو، چاہے علم ہو، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے ہیں. اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ابنڈنٹلی دے دیتا ہے. لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا. So that we test them thereby, and if one turns away from the remembrance of his Rabb, he will thrust him into ever-growing torment. تو یہ جو آزمائش آپ یہ دیکھیں نا، قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے تاکہ ہم ان کا امتحان لیں، تاکہ ہم ان کی آزمائش کر سکیں کہ جو شریعت پہ چلتا ہے اور اللہ جس کو اللہ تعالیٰ شریعت پہ چلنے کے بعد بہت فراوانی بھی دیتا ہے، اس کی بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں آزمائش کروں گا، اس کی بھی آزمائش ہے. اور وہ کیا آزمائش ہے؟ وہ آزمائش یہ ہے کہ کئی دفعہ انسان کی جب کے پاس بہت فراوانی ہوتی ہے نا تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ کس نے ہمیں یہ دیا ہے، رائٹ. اور وہ یہ سمجھنے لگتا ہے کہ یہ جو مجھے دنیا کے اندر اتنی فراوانی مل رہی ہے یہ میں بھی میرا صلہ ہے نیک کاموں کا. یہ بات نہیں ہے، یہ دونوں یہ امتحان ہے. دس از آلسو اے ٹرائل. تو جو بھی اس دنیا کی چیزوں میں بہت زیادہ کہتے ہیں نا ملوث ہو گیا، یہ جو دنیا کی نعمتیں ہیں اور بھول گیا اپنے رب کو، اور یہ بھول گیا کہ کون نعمت دینے والا ہے، تو پھر جو ہے یہ تمام نعمتیں جو ہے نا دے بیکم اے ہاربنجر آف عذاب. یہ تو عذاب کی ایک کہتے ہیں نا کہ ایک وہ بن جاتی ہیں کہ یہ عذاب اب آنے والا ہے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا.
اینڈ دیٹ مسجد belong to اللہ so do not invoke anyone along with اللہ کہ یہ بے شک مسجد جو ہیں یہ تو صرف اللہ کے لیے، اس یہاں پہ اللہ کے ساتھ کسی کو اور کو مت پکارو۔ وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا and that when Allah's servants stood invoking him they almost rushed on him in crowd۔ تو یہاں پہ یہ کون ہے؟ اللہ کا بندہ، کہ جب اللہ کا بندہ اس کو پکارنے کے لیے کھڑا ہوا تو لوگوں نے اس کے اوپر ایک جھمگٹا کر لیا، یعنی کہ اس کے اوپر انہوں نے پرابلی ایک حملہ کر لیا۔ تو اللہ کا بندہ کون ہے؟ مراد یہاں پہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اکثر کعبہ میں جاتے اور مشرک جو تھے جب دیکھتے کہ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تو مشرک جو تھے ان کو گھیر لیتے تھے، پھر ان کو ڈراتے تھے، ان کو دھمکاتے تھے۔ یہ بڑا آپ دیکھیں کہ ایک شارپ کنٹراسٹ ہے، ایک رویہ مکہ کے کفار کا دیکھیں کہ کیسے وہ ڈراتے تھے اور دھمکاتے تھے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ایک ان جنوں کا رویہ دیکھیں کہ ان جنوں نے سنا اور ان جن سننے کے بعد اس قدر ان کو انسپریشن ہوئی کہ انہوں نے اس سے ہدایت لے لی۔ قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا Say I invoke my Rabb and do not associate anyone with him۔ تو انہوں نے کہا کہ کہہ دو کہ میں تو اپنے رب کو ہی پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتا۔ یہ جو اعلان ہے نا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اعلان کروایا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، اور یہاں پہ ایک بڑا اصول بتا دیا، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ایک بڑا اصول بتا دیا کہ اگر پکارنا ہے اور پکارنا ہے تو صرف اپنے رب کو پکارنا ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اس کو ہم کہتے ہیں یہ ہے دعا فی توحید فی دعا، کہ توحید ہے دعا کے اندر، وہ یہاں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کو یہ نہ ہو کہ کوئی شخص جو ہے وہ اللہ کو بھی پکارے اور کسی اور کو بھی پکارے۔ تو یہاں بڑا ایک ایمفسس جو زور جہاں دیا گیا ہے یہ شرک و دعا کے اوپر، کہ یہ نہ کریں لوگ کہ اللہ کے سوا کسی اور کو بھی پکارتے رہیں اور اللہ کو بھی پکارتے رہیں۔ ہاں لوگ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ پرانے جو نبی ہیں نبیوں کو بھی ان کو بھی وسیلہ بنا کے پکارتے ہیں، فرشتوں کو بھی وسیلہ بنا کے پکارتے ہیں۔ یہ نہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیا، نہ اسلام کا یہ طریقہ ہے۔ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا Say surely I possess no power to cause you any harm or bring you to the right way۔ تو یہ انسان کو بتا دیا گیا کہ ایک انسان کے اختیار کے اندر نہیں، کہ کہہ دو نہ تمہارے لیے میں کوئی برا کر سکتا ہوں، نہ برائی کر سکتا ہوں میرے اختیار میں، نہ ہی تو کوئی میں تمہارے لیے بھلائی کر سکتا ہوں، کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ اللہ کے ہاتھ میں، ہماری تقدیر ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہمارے پاس نہ تو یہ اقتدار ہے، نہ تو یہ اتھارٹی ہے، نہ ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ہم جو ہے کسی کو جو ہے کچھ دے سکیں یا کسی سے کچھ لے سکیں۔ یہ تمام کا تمام جو ہے اللہ کی طرف سے، ایون ہدایت بھی ہم کسی کو نہیں دے سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا Say surely no one ever saves me from Allah and I can never find a refuge except with him إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا It is only a conveyance from Allah and His Messenger, and one who disobeys Allah and His Messenger, for him there is fire of hell, wherein such people will live forever. حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا Until when they see what they are threatened with, they will know whose supporters are weaker and whose number is less۔ تو جب لوگ جہنم دیکھ لیں گے اپنی آنکھوں سے تو اب ان کو یہ سمجھ آ جائے گی کہ لوگوں کی اپنی کس کی کیا سٹینڈنگ ہے، کس شخص کی کتنی رسپیکٹ ہے، کتنی عزت ہے، اور کون جو ہے بدنام ہوا، کون جو ہے وہ ذلت میں ہے۔ قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا Say I do not know whether that which you are promised is near or my Rabb has appointed for it in distant term۔ یہ قیامت کے بارے میں ہے کہ یہ تو صرف اللہ کو معلوم ہے کہ قیامت جو ہے وہ کب ہوگی۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا The knower of the unseen, so he does not reveal the unseen to anyone الا من ارتضی من رسول فإنه يسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا Except to him whom he chooses as a messenger, for surely he appoints a guard to go before him and behind him. لِيَعْلَمَ
ان قد ابلغوا رسالات ربهم واحاط بما لديهم واحصى كل شيء عددا, so that he knows that they have conveyed the messages of their Rabb, and he has encompassed all that is with them, and has comprehensive knowledge of everything by numbers. تو یہاں پہ یہ جو نا آخری آیت ہے یہ کنکلوژن ہے کہ یہاں پہ تاکہ وہ ظاہر وہ بظاہر جان لیں کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات جو ہیں ان کو پہنچا دیا, اور اللہ جو ہے وہ تمام کاموں پہ اپنا قبضہ کیے ہوئے ہے, اس کا تمام کاموں پہ قبضہ ہے, اور ہر چیز جو ہے وہ گنتی کا شمار جو ہے وہ بھی اللہ کرتا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک جو ہے نا جو کہ نا کنکلوڈنگ اسٹیٹمنٹ دیا, ایک نتیجہ جو اس کا دیا اپنے پیغام کا, اور تاکہ یہ بتا دیا کہ میرا پیغام جو ہے اب تو تمام لوگوں کو پہنچ گیا. یہ جو فرشتے تھے وہ اللہ کا پیغام لے کے پوری پاکیزگی کے ساتھ انہوں نے اس پیغام کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ دیا, اور وہ ہمارے نبی نے پھر یہ پیغام جو ہے پورا کا پورا جو ہے نا ہمیں پہنچا دیا بغیر اس میں کسی تحریف کیے. اگلی صورت شروع کرتے ہیں, سورہ مزمل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا المزمل, او یو ریپڈ اپ. مزمل جو ہے وہ ایک نام بھی ہے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری ہدایات جو ہیں وہ دی جائیں گی. قم اللیل الا قلیلا, اسٹینڈ ایٹ نائٹ ایکسیپٹ اے لٹل, کہ رات کو قیام کرے مگر تھوڑا سا حصہ. نصفہ او انقص منہ قلیلا, ہاف آف اٹ اور میک اٹ اے لٹل لیس, کہ اپنا جو ہے نا رات کا جو نیند ہے اس کو کم کریں اور کھڑے ہوں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے, نماز کے لیے. یہ جو نماز ہے نا, دس از اے مینس, کہ یہ کیا ہے, یہ ایک مینس ہے ٹو سیک نیئرنس آف اللہ, کہ اللہ کی قربت اگر انسان کو چاہیے تو پھر وہ تہجد میں اللہ کی نماز تہجد کو ضرور پڑھے. اور کیا ہوتا ہے تہجد پڑھنے سے کہ جو انسان کے جو برے اعمال ہیں ان کے اثرات جو ہیں وہ بھی کم ہو جاتے ہیں, وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں, اور پھر انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو کہتے ہیں نا فرما برداری کے اندر وہ آگے بڑھتا ہے. نافرمانی جو ہے اللہ کی وہ ختم کر دیتی ہے یہ نماز. تو اس کے بارے میں جو ہے نا بہت امپورٹنس ہے. او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا, اور میک اٹ اے لٹل مور اینڈ ریسائٹ قرآن کلیئرلی وتھ ترتیل ان اے ڈسٹنکٹ اینڈ میجرڈ ٹون, کہ یہ جو ہے یا اس سے تھوڑا سا زیادہ یہ کرو, اور قرآن کو جب پڑھیں تو ٹھہر کے پڑھیں, کہ اس قرآن کو آہستہ آہستہ ٹھہر کے پڑھیں. وہ کیوں؟ تاکہ اس پہ غور کر سکیں, اس کے بارے میں, اس کے جو معنی اس کے بارے میں سوچ سکیں. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, we are going to send down to you a weighty discourse, کہ ہم جو ہے ایک بڑی بھاری کلام آپ کی طرف جو ہے بھیج رہے ہیں, آپ کی پر ایک کلام نازل کر رہے ہیں. اسی کی کلام کی یہ شان ہے, کلام کی اپنی عظمت ہے. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کلام کو جو ہے نا چھوٹے چھوٹے حصوں کے اندر جو ہے پروفٹ پہ نازل کیا. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا, truly rising by the night for prayer, that is severe in suppressing the most suitable in correct speech, کہ بے شک رات کا اٹھنا یہ تو نفس کو بہت ہی برا لگتا ہے, نفس کے لیے بڑی زیر ہوتی ہے اس سے, اور بات بھی صحیح نکلتی ہے. میننگ مطلب کیا ہے اس کا, کہ بھائی دیکھیں تھوڑی دیر سونے کے بعد جو ہے نا انسان کو, جب انسان اٹھتا ہے اور اس کو یہ ہوتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنی ہے تہجد کی, تو یہ بڑا ہی نفس کے اوپر جو ہے نا بڑی بھاری ہوتا ہے نفس کے اوپر. ان لکا فی النہار صبحا طویلا, شورلی ان ڈے ٹائم یو ہیو پرولونگڈ ڈیوٹیز, کہ دن کے وقت جو تھے وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ذمہ داریاں تھیں, تو اللہ کا ذکر جو تھا وہ بیسٹ, اس کی جو وقت تھا کانسنٹریٹڈ طریقے سے وہ تو تھا رات کے وقت, جبکہ کوئی ڈسٹریکشن نہیں ہوتی تھی. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ فَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, and remember the name of your Rabb and devote yourself to him with exclusive devotion, کہ اللہ تعالیٰ کے اپنا جو رب ہے اس کا نام لیا کرو, ہاں, اور یعنی کہ سب سے الگ ہو کر اسی کی طرف آ جاؤ. یہ قرآن بتا رہا ہے. تو اب یہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ یہ کیا بتایا جا رہا ہے, کہ یہ ایک اور بھی عبادت ہے. یہ عبادت بڑی آسان ہے, کہ انسان چل رہا ہو, انسان ڈرائیو کر رہا ہو, انسان کام کر رہا ہو, انسان آرام کر رہا ہو, انسان باغ کی سیر کر رہا ہو, تب بھی وہ اللہ کو یاد کر سکتا ہے. اور وہ کس طرح یاد کر سکتا ہے, کہ وہ اور جب وہ اللہ کو یاد کرتا ہے نا, تو ہم جب اللہ کو یاد کرتے ہیں تو ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. اور یہ تعلق ہر وقت کس طرح سے ہوتا ہے, کہ جب بھی ہم کوئی چیز دیکھیں
تو ہم یہ سوچیں کہ دیکھیں کتنی خوبصورت یہ تخلیق ہے ہمارے رب کی. یہ بھی ایک فارم آف ذکر ہے. جب ہم کسی چیز کی تخلیق کو دیکھ کے یہ کہتے ہیں نا کہ دیکھو کتنی خوبصورت تخلیق ہے، تو ہمارا اللہ کے ساتھ ایک نیا کنیکشن ہو جاتا ہے. نا کنیکشن بیکمس اسٹرانگر. رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا. He is the Rabb of the east and west. There is no God but He. So take Him for a protector. تو یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ آج یہ رینفورس کر رہی ہے، یہ پکا کر رہی ہے ہمارا جو اللہ کے ساتھ رشتہ ہے، ہمارا جو تعلق ہے اللہ کے ساتھ، جو کہ مالک ہے ہر چیز کا. تو آپ دیکھیں نا کہ اب اللہ اگر ہر چیز کا مالک ہے تو ہم پھر امید لوگوں سے کیوں کریں؟ ہم لوگوں کے اوپر کیوں ڈپینڈنٹ ہوں؟ ہم ان پہ کیوں انحصار کریں لوگوں کے اوپر؟ ہمیں اگر امید کرنی ہے اور اعتماد کرنا ہے تو وہ جو ہے وہ تو صرف ہمیں اللہ پہ کرنا چاہیے. جب بھی انسان کسی اور شخص سے امید لگاتا ہے اور کسی اور شخص کے اوپر اعتماد کرتا ہے تو اس سے جو ہے انسان کی زندگی میں سوائے تلخی کے اور کچھ نہیں آتا. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا, and bear patiently what they say and part with them a beautiful parting. کیا بتایا جائے کہ کافروں کی باتوں پر صبر کرو اور جب ان کے ساتھ ان سے علیحدگی اختیار کرو تو وہ بھی ایک خوبصورت علیحدگی ہو. بات کیا کی جا رہی کہ بھائی ایک دم سے بدلہ مت لو، ایک دم سے کہتے ہیں نا فوراً ریٹیلیٹ کرنا. بی پیشنٹ، صبر کرو. اینڈ لیو می alone with the deniers and the people of luxury and give them respite for a while. Inna ladayna ankalum wa jahima. Surely with us are fetters and flaming fire. وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا, and food that chokes and a painful punishment. يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَهِيلًا. On the day when earth and the mountains will quiver and the mountains will turn into a slipping heap of sands. تو آپ دیکھیں دنیا کا یہ آخر کا جو انجام ہوگا وہ یہی ہوگا کہ دنیا میں یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا طاقت ہے، جو گریویٹی کی جو طاقت ہے، یہ ختم ہو جائے گی اور پھر پوری جو دنیا ہے یہ بالکل کہتے ہیں نا بے جان پڑی ہوگی. تمام اس کی جو خوبصورتی ہے وہ ختم ہو جائے گی. انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. Surely we have sent to you a messenger as a witness over you, just as we had sent a messenger to Pharaoh. تو ایک سادہ، تو آپ دیکھیں ایک سمپل سادہ سا ایک کہتے ہیں نا کہ ایک بات بتائی جا رہی ہے کہ ایک آدمی تھا جس کے پاس بڑی طاقت تھی، اس کے پاس بڑی مائٹ تھی، بڑی گلوری تھی، اس کی اپنی ایک بادشاہت تھی. اس نے جب انکار کیا کہ جو اس کے نبی اس کے پاس جو پیغام لے کے آئے تھے تو پھر کیا ہو گیا؟ وہ پھر مستحق ہو گیا اللہ کے عذاب کے لیے. تو پوری دنیا کے جو کائنات کے اندر جو انسانیت ہے اس کو اس سے سبق لینا چاہیے. مسٹ ٹیک عبرت فار اٹ. فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا. But Pharaoh disobeyed the messenger, so we seized him with a powerful seize. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا. So if you disbelieve now, how will you save yourself from a day that will turn children into grey-headed old men? تو لوگوں کو کہا جا رہا ہے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر لوگ آج بھی یہ سوال کرتے ہیں اور تم اس قدر بے خوف ہو تو تم نے کیا منصوبہ بنایا ہے کہ تمہیں کیا چیز جو ہے وہ تمہیں حفاظت میں رکھے گی اس دن قیامت کے دن؟ تمہیں کس چیز کی پروٹیکشن ہوگی؟ کہ وہ ایسا دن ہوگا کہ جس دن بچے جو ہیں وہ بھی ایسے خوف کی وجہ سے جو ہیں وہ بوڑھے ہو جائیں گے. السماء منفطر به كان وعده مفعولا, whereby the sky will burst apart, his promise has to be fulfilled. کہ یہ وہ دن ہوگا جس دن آسمان جو ہے وہ پھٹ جائے گا اور اس دن جو ہے وعدہ، یہ اس کا وعدہ جو ہے ہو رہا ہوگا. یہ جو اللہ کا جو وعدہ تھا وہ ہو جائے گا، تو اللہ کا جو پرومس تھا. تو دس از باؤنڈ ٹو ہیپن. سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ یہ جو کائنات ہے یہ ایک دن جو ہے یہ ختم ہو جائے گی. جیسے ایک دن اس کو بنایا گیا تھا اسی طریقے سے یہ ایک دن ختم بھی ہو جائے گی. ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. Indeed this is a reminder, so let anyone who wishes adopt the way of his Rabb. کہ یہ تو قرآن جو ہے، بے شک قرآن جو ہے وہ تو ایک نصیحت ہے، پھر جو چاہے اپنے رب کی طرف راستہ وہ اس کو اڈاپٹ کر لے. تو کوئی بھی شخص آخرت کے دن یہ نہیں کہہ سکے گا کہ اے اللہ میرے پاس تو یہ علم نہیں تھا کہ جہنم کیسی ہوگی اور جنت کیسی ہوگی. یہ تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی کہتے ہیں نا ویوڈ ڈسکرپشن اس کی بتا دی. اب اختیار لوگوں کے اوپر ہے.
تو اگلی آیت جو ہے وہ خاصی لمبی ہے، ان کی پورا ایک رکوع ہے، تو ہم اس کا صرف ترجمہ کر لیتے ہیں. Your Rabb knows that you stand in prayer for nearly 2/3 of the night, and at times for half of it, and at times for 1/3 of it. And so do a group of those who are with you. And Allah measures the night and the day. He knows that you will not be able to continue doing it. Therefore, He turned to you in mercy. Now recite as much of Quran as is easy for you. He knows that some of you may be sick, others traveling in the land, seeking the bounty of Allah, and yet others fighting in Allah's way. Therefore recite as much of it as is easy, and establish salah and pay zakah, and advance to Allah a goodly loan. And whatever good you do, you will send ahead for your own selves. You will find it with Allah. It is the best and the greatest in reward. And seek forgiveness from Allah. Indeed, Allah is most forgiving, very merciful. تو یہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک آسانی یہاں پہ دی گئی، اور یہ کہتے ہیں نا، یہ آیت تکفیف بھی اس کو کہتے ہیں، کہ ایک ریلیف پرووائڈ کی گئی کہ اگر جو ہے آپ آدھی رات جو ہے کھڑے ہو کے تہجد نہیں پڑھ سکتے، یا 2/3 رات کو نہیں پڑھ سکتے، یا 1/3 تک نہیں پڑھ سکتے، تو اتنا بس قرآن پڑھیں کہ جو کہ آپ کے لیے آسان ہو. اگلی صورت ہم شروع کرتے ہیں، سورہ مدثر، اور یہ بھی مکن صورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا المدثر، او یو enveloped in a mantle، کہ اے کپڑے میں لپٹنے والے. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بلایا جا رہا ہے ایک بہت ہی کہتے ہیں نا میجر اور سیریس ذمہ داری کی طرف، اور ایک بہت ہی کہتے ہیں ایک بھاری بوجھ ان کے کندھوں کے اوپر ڈالا جا رہا ہے. اور یہ حکم آنے کے بعد، آئی تھنک یہ حکم آنے کے بعد اٹ چینج لٹرلی ایوری تھنگ. قم فانذر، اسٹینڈ اپ اینڈ وارن، پھر اٹھو اور ڈراؤ. تو اب وہ جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پرانے دن تھے نا اس آیت کو آنے سے پہلے، جو راحت کے یا آرام کے دن جو تھے، وہ کمپلیٹلی وہ تو ختم ہو گئے. اب ان سے کیا کہا جا رہا ہے کہ اب تو تم جد و جہد کے لیے تیار ہو جاؤ، گیٹ ریڈی فار اسٹرگل. یہ جو ورڈ آتا ہے نا قم، اٹھو، اور یہ اٹھنے سے ہی براٹ اباؤٹ اے کمپلیٹ ریولوشن. آپ دیکھیں کہ اٹھ کے انہوں نے کتنا بڑا ایک انقلاب لے کے آئے. ان کی اپنی زندگی میں بھی انقلاب آیا، اور باقی مسلمانوں کے لیے پوری دنیا میں بھی ایک انقلاب آیا. تو دنیا کے جتنے بھی اس کے بعد جتنے بھی ان کے پروٹیکشن تھیں، جتنی تحفظات تھے، جو محبتیں تھیں، جو آرام تھا، وہ تمام کا تمام جو تھا نا وہ تو ہو گیا ایک پرانی چیز، ایک تھنگز آف دا پاسٹ. اس حکم کے آنے کے بعد ان کو کوئی آرام نہیں ملا، اس زندگی کے اندر تو ان کو کوئی آرام نہیں ملا، اس لیے کہ جب وہ اٹھے تو پھر وہ بیٹھے نہیں ٹل دی اینڈ آف ہز لائف. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اینڈ پروناؤنس دا گریٹنس آف یور رب، کہ اپنے رب کی بڑائی بیان کرو. کہ اللہ کی جو بڑائی ہے وہ تو ظاہر ہے، اللہ کی گریٹنس جو ہے وہ تو اس کی بڑائی جو ہے وہ دنیا اس کی اس کائنات کی سے ظاہر ہے، اور اس کے الفاظ اور اس کی جو ڈیڈز ہیں اس سے بھی ظاہر. وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اینڈ پیوریفائی یور کلوز، کہ اپنے کپڑوں کو بھی پاک کرو. یہ جو تربیت دی جا رہی ہے نا ان آیتوں کے اندر، اس کی بڑی اہمیت ہے. صفائی کی ایک بڑی انسان کے اندر اسلام کے اندر ایک بڑی اہمیت ہے کہ اپنی جسمانی بھی صفائی کرو، اپنے کپڑوں کی بھی صفائی کرو، اپنے دل کی بھی صفائی کرو. یہ جو برے اخلاق ہیں ان کی بھی صفائی کرو. یہ تمام صفائیاں جو ہیں یہ بڑی ضروری ہیں کہ انسان جو ہو جب اسلام میں داخل ہو. وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، and shun all uncleanliness. وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ، and do not do a favor on anyone seeking merely to seek more in return. کہ کسی کے ساتھ بدلہ پانے کی غرض سے کسی پہ احسان مت کرو. کہ ہم کہتے ہیں نا لوگ کسی کے اوپر احسان کریں کہ ہو سکتا ہے توقع کریں کہ یہ آپ کے اوپر کوئی احسان کرے گا. تو قرآن کیا کہتے ہیں کہ یہ مت کرو کہ کسی سے تم یہ ایکسپیکٹ کرو، اس سے کوئی نیک کام کسی کے ساتھ کرو اور یہ ایکسپیکٹ کرو کہ وہ تمہارے ساتھ بھی کوئی اچھا کام کرے. وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اینڈ فار دا سیک آف یور رب آبزرو پیشنٹ. یہ جو احکامات ہیں نا یہ اوپر جو دیے جا رہے ہیں، یہ صرف وہی لوگ کر سکیں گے جن کے اندر یہ ایک صفت ہے کہ ان کے اندر صبر ہے. دے آر پیشنٹ پیپل. فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، اینڈ فار دین دا ٹرمپٹ ول بی بلون. فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، the day will be a difficult day. تو یہ تو بڑا ایک مشکل دن ہوگا جب کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام جو ہیں جو کہ مقرر کیے گئے کہ وہ سور پھونکیں گے، اور وہ سور پھونکنے کی بالکل تیار ہیں. وہ تو صرف اللہ کا حکم جو ہے اس کا ان کو انتظار ہے. جہاں اللہ کا حکم آئے گا وہ اپنی ڈیوٹی جو ہے ڈیوٹی کو بجا لائیں گے. علی الکافرین غیر یسیر،
not easy for the disbelievers. Zarni wa man khalaqtu wahida, leave me and the one whom I have created alone. تو جب انسان اس دنیا کے اندر آتا ہے نا تو دنیا کے اندر دیکھیے کہ ہم سب اکیلے آتے ہیں، یہاں پہ تک کہ ہمارے پاس کوئی کپڑے تک نہیں ہوتے، وہ کپڑے بھی ہمیں اس دنیا کے اندر ہی ملتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کا ہمارے لیے انتظام کرتا ہے. ہاں، وہ ہمیں کس قدر نعمتیں دیتا ہے، پھر اس کے بعد اپنے مال و دولت دیتا ہے، پوزیشن دیتا ہے، اسٹیٹس دیتا ہے، علم دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے یہ دیتا جو ہے اس لیے نہیں دیتا کہ یہ ہمارا حق تھا یا یہ ہم نے کمایا تھا، یہ ہمارا رائٹ تھا یا ہم اس کے مستحق تھے، مگر یہ دیتا ہے تاکہ ہمارا امتحان لے. وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا اینڈ ٹو ہوم آئی گرانٹ ریسورسز ان ابنڈنس، کہ کسی کو تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ کہتے ہیں بڑھا کے مال اور دولت دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جب وین ہی گیوز ہی ڈز ناٹ برنگ اپ، وہ خود انسان اپنے لیے خود نہیں لے کے آتا، یہ تمام جو چیزیں دی ہوئی ہوتی ہیں یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہوتی ہیں. یہاں پہ جو اشارہ کیا جا رہا ہے وہ ایک شخص کی طرف کیا جا رہا ہے جس کا نام تھا ولید بن مغیرہ. اور وہ ولید بن مغیرہ جو تھا اپنے اس زمانے کے اندر اوبیسلی ایک بہت ہی کہتے ہیں نا مالدار آدمی تھا، اور بڑا طاقتور، پاورفل، بڑا اونچا اس کا رتبہ تھا وہاں پہ. مگر وہ جو تھا کہ یہ احسان اللہ کا تھا ولید بن مغیرہ کی اوپر کہ اس کو اتنا کچھ ملا. مگر ولید بن مغیرہ سمجھا کہ یہ تو اس کی اپنی پرسنل کامیابی ہے. وَبَنِينَ شُهُودًا and sons abiding in his presence. وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا and extended power and honor for him، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی فراوانی بھی دی ہوئی تھی، مال، دولت، عزت، مقام. ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ still he aspires that I should give him more. كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا never surely he opposes our revelations. تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ اللہ تو ہے اس کو ہمیشہ دنیا میں بھی دے گا تو آخرت کے اندر بھی دے دے گا. قرآن نے کیا کہا؟ کلا، certainly not، ڈیفینیٹلی ناٹ، کہ یہ جو اس کو نعمتیں دی تھی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر، یہ اس کا حق نہیں تھا، یہ اس کا رائٹ نہیں تھا، مگر یہ دیکھنا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ ان نعمتوں کو وہ کس طریقے سے استعمال کرتا ہے. سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا soon I will force him to climb a difficult climbing. ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی پہاڑ ہے جہنم کے اندر اور یہ انجام اس کا ہوگا کہ آخرت کے اندر اس کو اس پہاڑ پہ چڑھنا پڑے گا اس کے رویے کی وجہ سے. إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ surely he pondered and guesses. He pondered and guesses. تو اب ایک کہتے ہیں نا کہ ایک ورڈ پکچر، ایک خاکہ جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے گا، کھینچا جا رہا ہے یہاں پہ. تو لٹرلی آپ ویژولائز کر سکتے ہیں اس پورے ایونٹ کو. خاکہ کیا ہے کہ ایک شخص کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو دل میں تو جانتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جو بات کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، یہ وہی جو ان کے اوپر نازل ہوئی ہے یہ صحیح ہے، مگر مصلحت کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لے کے آیا، اس لیے کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی زندگی کے اندر، اس کے لائف سٹائل کے اندر کوئی تبدیلی آئے. فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ dead to him how he planned. ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ again dead to him how he plotted. ثُمَّ نَظَرَ then he looked. ثُمَّ عَبَسَ وَبَصَرَ then he frowned and scrolled. ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ then he turned his back and was proud. فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ then said, this is nothing but a traditional magic. إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ this is nothing but the saying of a mortal. سَأُصْلِيهِ سَقَرَ soon I will put him into سقر. سقر جو وہ دوزخ کا ایک اور بھی نام ہے سقر. وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرَ what will make you realize what is سقر. لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ it leaves nothing nor does it spare any. لَوْوَاحَةٌ لِلْبَشَرِ it scorches the skin. عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ appointed on it are 19. وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ. And we did not make the wardens of the fire but from angels, and we did not fix their number but as a test for those who disbelieve, so that those who are given the book may be certain and those who believe may increase in faith.
and so that those who are given the book and those who believe may not doubt, and those in whose heart there is a disease and the disbelievers say, what has Allah meant by this parable? Thus Allah lets go astray whomsoever He wills and leads to the right path whomsoever He wills, and no one knows the forces of your Rabb but He, and this is nothing else but a reminder for the mortals. اب یہ جو آیتیں جب یہ نازل ہوئیں تو اس وقت اس زمانے کے اندر جو اہل کتاب تھے انہوں نے ان کے اوپر کوئی آبجیکشن نہیں کیا، کوئی اعتراض نہیں کیا، اس لیے کہ ان کو معلوم تھا کہ یہی چیزیں جو ہیں ان کی اپنی کتاب یعنی کہ تورات کے اندر ہیں۔ یہ آیت کیا ہمیں بتاتی ہے کہ بھئی جو شخص ہدایت چاہتا ہے وہ ہر چیز سے ہدایت حاصل کرتا ہے، اس کے لیے کوئی اللہ تعالیٰ نے یہ جو مثالیں دی ہیں وہ مثالوں کے اندر اس کو نٹ پک نہیں کرتا، اس کو ہی ڈزنٹ مینس دوز ورڈ، ہی ڈزنٹ گو آفٹر دا ورڈ، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے۔ کلا والقمر، نہیں قسم ہے چاند کی۔ تو یہ جو چاند اور یعنی کہ سورج ہے یہ بھی بڑی عظیم نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ قسم کھاتا ہے۔ واللیل اذا ادبر، and by the night when it goes back, والصبح اذا اسفر, and by the morning when it becomes bright, انہا لإحدى الكبر. Surely this is one of the greatest things. نذیرا للبشر، as a warning to mankind، کہ یہ دن رات جو ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیاں ہیں۔ اسی طریقے سے قیامت اور جہنم جو ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیاں ہیں، اور یہ they are bound to come، یہ تمام آنے والی ہیں۔ اللہ کا جو کام ہوتا ہے نا، اللہ کا کام ایک منصوبے سے چلتا ہے۔ تو اب اگر ایک شخص کہتا ہے کہ دن میں ہے، وہ کہتا ہے کہ بھئی یہ تو رات جو ہے وہ تو ابھی آ جائے، تو رات ابھی نہیں آئے گی، رات جب آئے گی جب اس کا وقت ہوگا، ہمارے کہنے سے وہ نہیں آ جاتی۔ مگر کیا کسی کو شک ہو سکتا ہے کہ رات نہیں آئے گی؟ ڈیفینیٹلی ہم سب جانتے ہیں کہ رات آئے گی، اس کا ایک وقت مقرر ہے، اس وقت رات آئے گی، اور رات جب ہو جائے گی تو ہمیں پتہ ہے کہ ایک وقت مقرر ہے جب دن ہوگا۔ تو یہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک اپنا منصوبہ بنایا ہوا ہے، اسی منصوبے کے حساب سے یہ دنیا بھی چلے گی، اور ایک دن آئے گا جب یہ جو ہے پوری کائنات جو ہے ختم ہو جائے گی، اور قیامت بھی اسی طریقے سے آ جائے گی۔ اور یہ جو ہے لوگ اگر مطالبہ کرتے ہیں کہ آج قیامت آ جائے، تو ڈیفینیٹلی یہ ڈزنٹ مین کہ آج ہی وہ آ جائے گی، اس کا ایک وقت ہے، اس وقت پہ وہ ضرور آئے گی۔ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، to the one from among you who wishes to go forward or remain behind، کہ جو چاہتا ہے آخرت کو چوز کرنا وہ چوز کر لے، جو چاہتا ہے اس کو ٹالنا وہ ضرور ٹال دے۔ اور کون چاہے گا اور کون اس کو ٹالنا چاہے گا، وہ تو بیسکلی وہی لوگ ہوں گے جو کہ ایک ایسے لوگ، ایک وہ لوگ ہوں گے کہ جو قرآن نے جو حدود بتائی ہیں اس میں رہنا چاہتے ہیں، اور کیوں رہتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں، دے آر ناٹ سیٹسفائیڈ، وہ ان کی وہ اللہ کا جو خوف کرتے ہیں وہ اپنی کانشیس کو سیٹسفائی کرنے کے لیے نہیں کرتے، نہ ہی اللہ کا خوف کسی دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، مگر ان کا خوف جو اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہی ہوتا ہے۔ تو یہ چوائسیز جو ہے نا ہمارے پاس، کہ ہم میں سے آج کیا چیز ہم ٹال دیتے ہیں اور کیا چیز جو ہے ہم اپنے لیے جو ہے نا ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، پریفر کر لیتے ہیں، چاہ لیتے ہیں، یہ ہمارے اوپر، یہ ڈیلی ہمارے پاس چوائس آتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ڈیلی چوائس آتی ہے۔ وی میک دیٹ چوائس کہ ہم کیا چیز قبول کریں۔ کل نفس بما کسبت رہینہ، ایوری سول از ہیلڈ ان پلیج فار واٹ اٹ ہیز ارنڈ، کہ ہر شخص جو ہے وہ اپنے اعمال کی سبب جو ہے گروی ہے، ہر جان جو ہے نا وہ ایک مارگیج کے اندر ہے، وہ رہن کے اندر ہے۔ ہم دیکھتے ہیں نا جیسے کہ ہم اگر کسی بینک میں جائیں، بینک سے قرضہ لیں، تو بینک والے کیا کہتے ہیں کہ بھائی کوئی قیمتی چیز ہمارے پاس رہن رکھوا دو، ایز اے کولیٹرل رکھوا دو، جب تم یہ قرضہ واپس کر دو گے تو ہم تمہارا رہن جو ہے وہ تمہیں واپس کر دیں گے۔ تو یہی بات مومن کے لیے ہے کہ مومن جب آخرت میں پہنچے گا تو مومن اپنے جو اچھے نیک اعمال ہیں وہ پیش کرے گا، ہاں، اور جب وہ اس کے اعمال، نیک اعمال قبول ہو جائیں گے، یعنی کہ جب اس کو کرنے چاہیے تھے، تو اس کی جو جان ہے جو کہ وہ ایک یعنی کہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا، وہ رہن کے اندر رکھی ہوئی تھی۔ کس چیز سے چھوڑ دیا جائے گا؟ چھوڑ دیا جائے گا کہ اس کے اوپر کوئی عذاب نہیں ہوگا، there will be no torment on it۔ الا اصحاب الیمین، ایکسیپٹ پیپل آف دا رائٹ، فی جنات یتساءلون، who will be in the gardens asking each other۔ تو اب اوبیسلی یہ باغ والے لوگوں کی، جنت والے لوگوں کی بات ہے کہ جنہوں نے دنیا کے اندر تو اپنا کام جو تھا وہ کر لیا، اب ان کے لیے جو تھی دنیا میں انہوں نے مشکلات بھی اٹھا لیں، اب ناؤ از ٹائم فار دیم ٹو ریلیکس، اب یہ آرام کا وقت ہے ان کا۔ دے ول سٹ بیک، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ جیسے کہتے ہیں نا گپے مارتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے آپس میں باتیں کریں گے۔ ان المجرمین،
about the guilty people, about the guilty person. ما سلککم فی سقر, what has brought you into سقر. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ وہ پوچھیں گے ان سے کہ کس چیز نے تمہیں دوزخ میں ڈالا. سقر جیسے میں بتایا تھا نا کہ یہ بھی دوزخ کا ایک نام ہے. وہ پوچھیں واٹ ہیپنڈ, کیا ہو گیا. تو آپ دیکھیں کہ یہ جنت والے جو لوگ ہیں, اوبیسلی ان کے اندر بھی ایک حص ہوگی کہ وہ لوگوں سے پوچھیں گے کیا ایسی تم نے چیز کر دی کہ تم جو ہے یہ اس جہنم میں چلے گئے, اتنی اچھی جگہ چھوڑ کے, جنت کی جگہ چھوڑ کے, کہ تم کیوں اس جگہ پہ چلے گئے. واٹ براٹ یو انٹو سقر, کیوں کیسے آ گئے. قالوا لم نکن من المصلین, they will say we were not among those who offered salat. وہ کہیں گے کہ ہم جو تھے ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. تو اب آپ ذرا غور کریں کہ ان کے اسٹیٹمنٹ کے اوپر کہ ایک چیز جو تھے وہ یہ نہیں کرتے تھے. وہ کیا تھی کہ وہ جو تھے نا نماز نہیں پڑھتے تھے. وَلَمْ نَكُن نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ, and we did not give food to the needy, کہ ہم مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے تھے. اب دیکھیے کہ یہ کھانا کھلانا جو ہے نا یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اس سے انسان کا دل جو ہے وہ بڑا نرم ہوتا ہے. نہ انسان نہ کھانا کھلائے کسی کو, جب کوئی مانگے تو اس کا دل جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے. تو یہ کون لوگ تھے جو نہ کبھی اللہ کو حق دیتے تھے, کہ نہ تو وہ ریگولرلی نماز پڑھتے تھے, اور نہ ہی لوگوں کو حق دیتے تھے. اور لوگوں کا حق کیا ہے کہ اگر ان کو بھوک لگ رہی ہو تو ان کو کھانا دیا جائے. تو جو بیسک یہ ضرورت لوگوں کی نہیں پوری کرتا نا, لوگوں کی ضرورت نہیں پوری کرتا, تو اس سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, اس شخص سے آپ کیا توقع کر سکتے ہیں. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ, اینڈ وی انڈلج ان موکنگ ود دا موکرس, کہ وہ جو تھے کانسٹنٹلی جو تھے نا دین میں نقص نکالتے تھے. اسلام ڈنٹ میک سینس ٹو دیم. اسلام ان کو ہمیشہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی کیڑا ان کو نکالنا ہوتا تھا. وہ ہمیشہ ان کا فوکس یہی ہوتا تھا کہ ہم کسی طریقے سے یہ ثابت کر دیں کہ اسلام جو ہے یہ بڑا ہی ایک کس کو کہتے ہیں نا وحشیانہ ریلیجن ہے, بڑا امپریکٹیکل ہے, اس میں تو بہت ہی زیادہ ریپریشن اور جبر ہے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ, and we used to deny the day of judgment. اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے حساب کی کتاب جو ہے اس دن کو بھی وہ نہیں مانتے تھے. It didn't really make any sense to them. حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينَ, until when we were overtaken by that which is certain, یہاں تک کہ ہمیں موت آ پہنچی. فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ, so the intercession of the intercessors will not benefit them. فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ, so what has happened to them that they are turning from the reminder. كَأَنَّهُمْ حُرُمٌ مُسْتَنْفِرَةٌ, as if they were wild donkeys. فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ, fleeing from the lion, جو شیر سے بھاگے ہیں. ایسا گدھا کہ جو کہ شیر سے ڈر سے بھاگ رہا ہے. تو ایک طرف جو آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کے اندر ایک الجھن تھی, اس کے اندر جو شک تھے, ان کے جو سوالات تھے, اور جب ان کو دعوت دی جاتی تھی کہ بھائی اس کے علاج کے لیے تم اسلام کی طرف آؤ, اللہ کا جو پیغام ہے اس کی طرف آؤ, تو وہ نہیں آتے تھے. اور ان کا رویہ یہ ہوتا تھا کہ بھائی جب ان کو بلایا جائے کہ جیسے کہ گدھا ہوتا ہے, اور جب گدھا دیکھتا ہے نا کہ کوئی شیر آ رہا ہے تو گدھا جو ہے وہ بھاگتا ہے, اس طریقے سے وہ لوگ جو تھے اس پیغام سے بھاگتے تھے. بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ, rather every one of them wishes that he should be given unrolled divine scripture. تو ان میں سے ہر شخص جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے نا یہ کھلے ہوئے صحیفے جو ہیں اس کو دیے جائیں. Why don't these people listen to Quran? قرآن سے کو کیوں نہیں سننا چاہتے؟ ان کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی ڈونٹ ٹیل, ہمیں مت بتاؤ, ہم خود ہی سمجھنا چاہتے ہیں. تو اللہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ چاہتا تو ان کے اوپر جو ہے قرآن ہر ایک شخص کے اوپر نازل ہو جاتا, مگر اگر ایسا ہوتا تو ہر شخص قرآن کو اپنی مزاج کے اور اپنے نفس کے حساب سے اس کا ترجمہ کرتا, اس کی انٹرپریٹیشن کرتا, اور پھر اس میں سے وہ لوپ ہول بھی ڈھونڈتا, ہاں اس میں کجی بھی نکالتا. تو سب سے افضل جو انسان ہے نا, انسان کون ہوتے ہیں؟ سب سے افضل انسانوں کے اندر وہ انسان ہوتے ہیں کہ جو کہ یعنی کہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا. ہی از دی ہائیسٹ آف دی آف دا کریشن, انسانوں کے اندر جو کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نیور بٹ دے ڈو ناٹ فیئر دی ہیئر آفٹر, کہ ہرگز نہیں بلکہ وہ آخرت سے نہیں ڈرتے. یہ انسان کے پاس تمام علم بھی آخرت کا کیوں نہ ہو, پورا کا پورا اس کے پاس علم آخرت کا کیوں نہ ہو, وہ تمام کا تمام ایک زیرو ہے اگر اس کو آخرت کا خوف نہیں ہے. لوگوں کی فلاح صرف اسی کے اندر ہے, فلاح اس کے اندر ہے کہ ان کو اس دن کا خوف ہونا چاہیے. صرف اس کا علم نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کا خوف بھی ہونا چاہیے. کلا انہ تذکرہ, نیور, انڈیڈ دس از اے ریمائنڈر. فمن شاء ذکر, سو whoever so wishes may take
ٹیک ایڈوائس فرام اٹ، کہ یہ جو مقصد ہے اس کتاب کا یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ ہم آخرت کو چیلنج کریں یا اس کو اسلام کو ایک مذاق اور طنز کا آبجیکٹ بنا لیں یا ایک پنچنگ بیگ بنا لیں، بلکہ کیا ہے کہ جو چاہیے whoever wishes کہ جو چاہتا ہے اس کو یاد کرے، اس کا جو پیغام ہے اس کو یاد کرے۔ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ هو اہل التقوی و اہل المغفرہ، and they will not take advice unless Allah so wills. He is worthy to be feared and worthy to forgive. کیا فرمایا آخری آیت کے اندر؟ کوئی بھی اس کی نصیحت لے نہیں سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو وہ اس پیغام کو یاد بھی کرتا ہے، وہ سیدھے راستے پہ بھی چلتا ہے۔ اور یہ کہ ڈرنے کا کس سے ڈرنا چاہیے، ڈرنے کے لائق کون ہے؟ وہ صرف اللہ ہے۔ worthy of being feared is اللہ، اور جو اب بخشنے والا ہے وہ بھی اللہ ہے۔ سبارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم و نفعنا و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔